بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے جو سوالات ہیں ٹیکسٹ میسیجز کے آگاہ خدمت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں علی موجز نقوی امروہے سے، میرا یہ سوال ہے کہ بچوں کو کتنے سال تک فیڈ کرنا چاہیے، لڑکا اور لڑکی دونوں کے سلسلے میں بتائیے۔ 2 سال تک۔ 2 سال تک، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس چینل سے ہم لوگوں کو بہت سی اچھی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے اور ترقی عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین یا رب۔ سوال ہے، سیریل میں جو لوگ پیغمبر یا صحابہ کے کردار ادا کرتے ہیں، کیا ان میں وہ خوبی وہ بات ہے؟ کوشش لوگ کرتے ہیں، زبردست کوئی آدمی نہ پیغمبر بن سکتا ہے نہ صحابہ بن سکتا ہے، لیکن ان کے کردار کو پیش کرنے کی بات کی، اور ہمارے کیا کہا گیا ہے کہ تم اللہ کا اخلاق اختیار کرنے کی کوشش کرو، تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ جھلک ان کے اندر آ جانا چاہیے۔ ویسے ہم کو ہر ایک کی توقع نہیں رکھنا چاہیے۔ آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ سائنس کی اسٹڈی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پریگنینسی کو پریونٹ کرنے کے لیے کانٹرسیپٹیوز، کونڈوم، کاپر ٹی کا استعمال کر سکتے ہیں، تو کیا یہ سب کا استعمال اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ اللہ آپ کی پوری ٹیم کو بہت ترقی عطا فرمائے۔ وہ چیزیں جس سے پرماننٹ بینڈ نہ لگتا ہو، ان چیزوں کا استعمال جائز کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اسی کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں، اگلے صفحے پہ چلتے ہیں، اور اگلا صفحہ سلام کے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا اصلی نام کیا ہے؟ میرا نام جعفر حسین، دار السلام تنزانیہ سے میں۔ ان کا نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، میم ہے، میم دال۔ ان کی کنیت بھی وہی ہے، ان کا نام بھی وہی ہے۔ ہماری جان قربان ہو جائیں اپنے زمانے کے امام پر۔ الہی آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں رفت ہوں، لکھنؤ سے۔ میرا سوال ہے کہ سورہ یاسین میں اور قرآن میں اور جگہ لکھا ہے کہ زمین اپنی جگہ رکی رہتی ہے اور سورج اور چاند اس کے چاروں طرف گھومتے ہیں، پر سائنس میں ہم نے پڑھا ہے کہ سورج اپنی جگہ رکا ہے اور زمین اس کے چاروں طرف گھومتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ فرما دیجیے۔ دیکھیے، زمین قرآن میں جو ہے وہ زمین کے سکون کی بات نہیں کی گئی ہے، زمین بھی چل گئی۔ زمین کو کہا کہ ہم نے زمین کو مہد بنایا، گہوارہ بنایا ہے۔ تو جو جھولا ہوتا ہے تو جھولا رکا نہیں ہوتا، جھولا چلتا رہتا ہے۔ مہادن، ہم نے زمین کو گہوارہ بنایا۔ تو قرآن بھی زمین کی حرکت کی بات کر رہا ہے۔ والشمس والقمر، وہ تجری، سورج و چاند چلتے رہتے ہیں، کل فی فلک یسبحون، سب اپنے مدار میں حرکت کرتے رہتے ہیں۔ تو زمین بھی چل رہی ہے اور سورج بھی چل رہا ہے، البتہ مدار الگ الگ ہے۔ زمین سورج کے گرد حرکت کر رہی ہے، سورج کہکشانوں کے گرد حرکت کر رہا ہے، تو سب ایک دوسرے کے گرد حرکت کر رہے ہیں، کوئی چیز سکون سے رکی ہوئی نہیں ہے۔ قرآن میں اس کے خلاف نہیں، بلکہ قرآن سائنس تو آج پہنچی ہے، قرآن اس سے بہت پہلے سائنس تصدیق کر رہی ہے قرآن کی۔ آئیے اسی کے ساتھ میں اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر میں نے بچہ بند کرنے کا آپریشن کر لیا ہے، کیونکہ میرے دونوں بچے آپریشن سے ہوئے ہیں، یعنی ان کا جو آپریشن ہو چکا ہے اور سیزیرین ہے، اور شادی کے پہلے بھی میرا ایک بڑا آپریشن ہوا تھا، تو میرے سسرال والوں نے کہا اور آپریشن ہونے سے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو میں بھی ڈر گئی تھی اور میں نے بچہ دانی بند کر دی آپریشن کروا کے۔ تو اگر یہ کرانا جائز نہیں ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ مہربانی کر کے مجھے بتا دیں۔ اب کچھ نہیں، خالی آپ استغفار کریے، اللہ کی بارگاہ میں، بس کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ مغفرت کرے انشاءاللہ۔ ایک طویل سوال ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر دوں؟ ارشاد۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے سب سے پہلے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اور مولانا صاحب پلیز مجھے غلط نہ سمجھیں، نہیں یقیناً نہیں سمجھیں گے، مجھے میری پرابلم کا سلیوشن بتائیں۔ مولانا صاحب پلیز مجھے غلط نہ سمجھیں، مولانا صاحب بہار میں رہتے ہیں، ہمیں بہت مشکلوں کے بعد اب آپ سے ہیلپ چاہیے۔ میرے گھر میں لڑکیوں کو بہت زیادہ پابندی میں رکھا جاتا ہے اور ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، ہم زندگی کے ہر موڑ پہ چھوٹی سے چھوٹی باتوں میں اپنے گھر والوں اور اپنی پیرنٹس کا خیال رکھتے ہیں، ہم ان کی مرضی کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھاتے، سب کا خیال رکھتے ہیں، لیکن مجھے خدا سے بس ایک چیز کی خواہش ہے کہ مولانا صاحب ہم کسی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن کبھی ہم اس سے ملے نہیں، نہ ہی بات کی ہے، یہ بات ہم نے اپنے خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہیں بتائی،
میرے پیرنٹس کی عزت کی خاطر. لیکن مولانا صاحب خدا کے لیے مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ سوائے خدا کے اور کسی سے بولنے کی ضرورت نہ پڑے اور میرے رب کی بارگاہ میں میری دعا پہنچ جائے. مولانا صاحب آپ میری باتوں سے مجھے غلط نہ سمجھیں، ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، بس آپ میری مدد کریں. ہم نے آپ کو اپنی پریشانی کے وقت یاد کیا ہے. مولانا صاحب خدا کے لیے مجھے اس کا سولیوشن بتا دیجیے. آپ نماز شب پڑھیے پابندی کے ساتھ، خدا آپ کی مرادیں پوری کرے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. میرا نام شاہ نواز سید تاج الدین، میری والدہ کا نام مہر النساء سید ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ پریشان رہتا ہوں. مجھے شراب پینے کی عادت ہے. استغفر اللہ. میں بہت چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں پر چھوٹتی نہیں ہے. کئی دنوں تک نماز بھی پڑھتا ہوں اور پتہ نہیں کیا شیطنت طاری ہو جاتی کہ شراب پیچھا نہیں چھوڑتی. آپ سے گزارش ہے اللہ سے اپنے حق میں اور میرے لیے دعا کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خدا آپ کی مغفرت کرے. خدا بند اعلیٰ محمد علیہ صدقے میں آپ کو اس عذاب سے اور اس بلا سے محفوظ رکھیں انشاءاللہ. اور اس کے لیے خالی آپ کا ایک ارادہ چاہیے. اس میں آپ شراب چھوڑنے کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں. اگر آپ واقعی سنجیدہ ہوں تو آپ دوسرے دن چھوڑ دیں گے. اور آپ پریشانی، آپ اتنا بڑا گناہ کریں گے تو پریشانی کی شکایت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خدا اس کے بعد بھی آپ کو جو دے رہا ہے وہ زیادہ دے رہا ہے. ایک ساتھ میں آغا ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے کہ اگر ایسی عادت پڑ جائے کہ جس سے چھوٹنے کی ممکن آدمی سے کوشش کرنے کے بعد نہ ہو تو ریہیبلیٹیشن سینٹر. یہ ارادہ جاوید بھائی، یہ سب چیزیں نا ایک ارادہ، آج ہم کو یہ کام نہیں کرنا ہے، طے کر لیا تو کل سے ختم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں اور ان کے نام بتائیے. امام حسین السلام کی جو بیٹیاں ہم لوگ کو معلوم ہیں، ایک جناب سکینہ تھیں، ایک جناب فاطمہ صغریٰ تھیں، ایک جناب فاطمہ کبریٰ تھیں. اس طرح کی 3-4 بیٹیاں امام حسین علیہ السلام. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیشنلائز بینکس میں کام کرنا کن کن مراجع کے حساب سے صحیح ہے؟ بینک میں ان شعبوں میں کام کرنا جہاں پر انٹرسٹ کا لینا دینا ہے وہ حرام. اس میں نیشنلائز اور غیر نیشنلائز کا کوئی فرق نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ جاننا ہے کہ بارش کے موسم میں جو کیچڑ ہوتا ہے، ویٹ مڈ روڈ پہ چھوٹی سٹی میں، وہ چھیٹے کپڑوں پہ آ جاتے ہیں، تو کیا اس کپڑے میں، پینٹس میں، جینس میں، جو بھی کپڑا پہنا ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا کیچڑ جائز ہے جو روڈ پر ہوتی ہے؟ جب تک آپ کو اس چیز کے نجس ہونے کا یقین نہیں، اس وقت تک آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اگلا سوال لیتے ہیں، اور اگلا سوال ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میں خمس کے پیسے سے لوگوں کو گفٹ دے سکتی ہوں؟ پلیز میرا نام نہیں لیجئے گا. اوکے، نہیں لیں گے. خمس کے پیسے سے یعنی آپ نے خمس نکالا اور اس کے نہیں. اگر سہم سادات ہے تو سہم سادات آپ سیدوں کو دیں جو سید محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں. آپ سہم سادات ان سیدوں کو نہیں دے سکتے جو ضرورت مند اور محتاج نہیں ہیں. اگر سہم امام آپ کے پاس ہے تو سہم امام خرچ کرنے کے لیے آپ جس مرجع کی تقریر کرتے ہیں اس کی اجازت کو، اس کے لیے بغیر اس کی اجازت کے آپ استعمال نہیں کر سکتے. اسی کے ساتھ ایک وضاحت اور فرما دیں کہ جو لوگ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید ابوالقاسم الخوئی علیہ مقامہ کے مقلد ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں تشریف نہیں رکھتے ہیں، تو ان کے مقلدین کس کو یعنی؟ وہ ان کے خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آج جو لوگ جس مرجع کی اجازت سے ان کی تقلید پر باقی ہے وہ ان مسائل میں خود ان سے رجوع کریں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو، کس طرح قائم کرنی چاہیے نماز؟ نماز قائم کرنے کا مطلب ایسی نماز قائم کرو جو نماز پڑھنے کے بعد انسانوں کو گناہوں سے روک دے اور خدا سے قریب کر دے. خالی ایک پریکٹس نہ ہو کہ ہم غیر مسلح پہ کھڑے ہوئے اور پرندہ بلائیں کر کے ایسا پڑھیں کہ واقعی خدا کے سامنے کھڑے ہیں، تو یہ نماز ہم کو گناہوں سے اور برائیوں سے روکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کشمیر کے لیے دعا کریں یا حالات ٹھیک ہو جائیں. خدا انشاءاللہ کشمیر اور کہ پورے ہندوستان اور کہ پوری دنیا کے حالات کو ٹھیک کرے اور پوری دنیا کو دہشت گردوں کی بلا سے محفوظ رکھے. الہی آمین. الہی
اسی کے ساتھ میں ہم آگے بڑھتے ہیں. سلام علیکم. سلام. میں ہالینڈ سے نصرت عباس. یہ میرا سوال ہے کہ نماز مغفرت سے والدین دن کے کسی بھی ٹائم میں مغفرت والدین دن کے کسی بھی حصے میں پڑھی جا سکتی ہے یا کوئی اس کا کسی وقت ہی پڑھی جا سکتی ہے. مغرب کے بعد زیادہ بہتر ہونا، کسی وقت ہی پڑھی جا سکتی ہے. ڈیئر ون چینل، میرا ایک سوال ہے. اگر مجھے کسی سے پیسے کی کوئی مدد نہیں مل رہی اور میرے پاس بیاج کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تو اس حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نماز شب پڑھ کے خدا سے دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کو خدا حرام سے محفوظ رکھے اور بیاج کے بغیر آپ کو پیسہ عطا کرے. نماز شب پڑھیے اور پابندی سے پڑھیے. السلام علیکم. علیکم السلام. ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو کیا ہمیں اور بھی ساری زیارت جیسے مولا عباس علیہ السلام یا حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زیارت پڑھنا چاہیے یا صرف زیارت وارثہ پڑھ سکتے ہیں؟ بقیہ زیارتیں پڑھیں گے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا. زیارت وارثہ پڑھیں گے تب بھی ثواب آپ کو ملے گا. جتنی زیادہ زیارتیں پڑھیں گے اتنے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا. صدقے کے تعلق سے جہاں تک ہم نے دیکھا ہے، جن حضرات کی مالی فائنینشیلی حالت بہت اچھی ہے، الحمدللہ وہ حضرات بھی 1 روپیہ یا 2 روپیہ ہی صدقہ نکالتے ہیں. ویسے اللہ کی نظر میں رقم نہیں دیکھی جاتی، نیت دیکھی جاتی ہے. تو پھر ان کو بڑھا کر نکالنا چاہیے یا نہیں؟ جو جتنا کم نکالے گا قیامت اس کو اتنا ہی کم ملے گا. تو یہ اپنے حق میں کنجوسی کر رہے ہیں، دوسرے حق میں تھوڑی کر رہے ہیں. جس کی جتنی حیثیت اس کو اس کے حساب سے نہیں. مسئلہ جو زیادہ صدقہ دے گا یہ صدقہ اتنا ہی زیادہ پلٹ اس کو قیامت میں ملنے والا. فقیر کو وہی ملنے والا. جو فقیر کو کم دے گا قیامت اس کو ریٹرن کم ملے گا. جتنا یہ انویسٹ کرے گا اس اور کو کیا. یہ تو ان کی بیوقوفی ہے کہ پیسہ چھوڑ کر کے جاؤ. عقل مندی ہے کہ پیسہ غریبوں کو دو تاکہ تمہارے آخرت کے اکاؤنٹ میں زیادہ جمع ہو جائے. شکریہ. اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام سید زہرا ہے. میں سٹی تھانے سے بلونگ کرتی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کو ہاتھ اٹھا کر نعرے لگانا چاہیے، یعنی اگر عورتوں کی محفل میں اگر بے حیائی اور نامحرموں کا مسئلہ نہیں تو اٹھا سکتے. اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میں جاوید غصہ جے پور سے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے کہ گویا فاتحہ و نظر کا طریقہ تو لگ بھگ ایک ہی ہے، سورہ اور بخشنے کی بات بھی، بس فرق اتنا ہے کہ فاتحہ ایصال ثواب کے لیے اور نظر امام کے ہدیہ ہوتا ہے. تو اس میں فرق کیا ہے؟ کچھ نہیں فرق ہے. سب کا ثواب مردوں کو ملتا ہے، چاہے آپ سورہ پڑھ کے بخشیے چاہے آپ کھانا کھلا کے بخشیے. نہیں، یعنی نظر اور فاتحہ میں فرق؟ نظر ایک بات ہے، جو جیسے کھانے کی چیز ہوتی ہے اس کو عام طور سے نظر کہتے ہیں جی. اور خالص سورہ کو فاتحہ کہتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. سجاد زیدی فرام مہاراشٹر. مجھے بتائیے اللہ تو گھر نہیں رکھتا، پھر یہ کعبہ اور مسجد کو ہم اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ ان کی طرف اللہ کی طرف منسوب کیا، جیسے اللہ خدا نے کہا کہ بیتی ہے میرا گھر ہے، چونکہ اللہ نے مسجد کو اپنا گھر کہا ہے، اس نسبت کی بنا پر ہم اس کو گھر کہتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میں راجستھان سے تسلیم بول رہی ہوں. میرا سوال یہ کہ عصر کی نماز کے ساتھ کیا شکرانے کی نماز اور قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بالکل پڑھی جا سکتی ہے. جی بالکل. السلام علیکم. علیکم السلام. اگر ہم زیارت وارثہ ڈیلی پڑھیں تو کیا زیارت عاشورہ پڑھنے جتنا ثواب ہی ملے گا؟ دونوں زیارت امام حسین کی نہیں، زیارت عاشور کی الگ خصوصیت ہے، اس کا ثواب ایک الگ ہے، وہ اسی وقت ملے گی آپ زیارت عاشور پڑھیں گے. السلام علیکم. علیکم السلام. جسٹ وانٹیڈ ٹو آسک دیٹ ان ون ڈے اف دیر از 2 or 3 میتس تو ان کی نماز وحشت کس طرح پڑھی جائے گی؟ ایک ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے. شادی پڑھی جا سکتی ہے. مولانا صاحب، ہم لوگوں کو چینل ون بہت اچھا لگتا ہے. چینل ون سے ہم لوگوں کو بہت علم ہوا ہے. میرا سوال یہ کہ کیا چینل ون پہ ہم امام زمانہ کا پیسہ بھیج سکتے ہیں؟ بالکل بھیج سکتے ہیں. بالکل بھیج سکتے ہیں. اور آپ سے پورے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کیجیے تاکہ یہ آپ کا چینل دن دنی رات چوگنی ترقی کر کے پیغام انسانیت دنیا تک پہنچاتا رہے. میرا نام رضیہ بیگم ہے. میری شادی نہیں ہو رہی ہے. میری عمر 27 سال ہے. پلیز ہمیں کچھ نسخہ بتا دیجیے. نماز شب پڑھیے انشاءاللہ اور زیارت امام پڑھیے انشاءاللہ، جلدی شادی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. 1-2 سوال اگر آپ کی اجازت ہو آگا. ارے بالکل صاحب. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میرے یہاں ہر سال خمس نکلتا ہے، لیکن اگر ہم کسی ریسورٹ پارک وغیرہ میں گھومنے جاتے ہیں تو اس میں جو پیسے خرچ ہوتے ہیں
تو وہ ہمارا خرچ ہے یا بچت ہے؟ سید قائم مہدی رضوی کانپور سے. اگر آپ کی یہ تفریح میں جاتے ہیں اور حلال تفریح ہے تو یہ آپ کے خرچ میں آتا ہے، بچت میں نہیں ہے. 2 سوال اور رہ گئے چھوٹے چھوٹے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ون چینل ویری گڈ. اور یہ انگلش جو ہے میری سمجھ سے باہر ہے. بہت سے لوگ، یعنی اس کا ترجمہ کر دوں، بہت سے لوگ یہ چینل دیکھ کر راہ راست پر آ گئے ہیں اور صحیح طریقہ جاننے لگے ہیں، اور ان کی آئلی زندگی بھی جو ہے وہ اچھی ہو گئی ہے. توفیق عطا کرے انشاءاللہ، انشاءاللہ اور توفیق عطا کرے. کیونکہ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت چاہتا ہے. ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ ہم اور آپ مل کر اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی طول عمر اور ان کی صحت و سلامتی اور ان کے ظہور کی دعا کریں. تمام مراجع کرام، تمام علماء حق، جتنے چینل ون پہ علماء کرام آتے ہیں، ان کی صحت و سلامتی، تمام ہمارا اسٹاف، ہمارے چینل ون سے جتنے لوگ منسلک ہیں، ان سب کی دعا کے ساتھ ہم آپ کے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے دعا کریں. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب کا شکریہ. خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ. آج کا پہلا انعام جا رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ دا ریٹ آف ڈیورس انڈیا میں ایسا انکریز کر رہا ہے، ڈیورسز اتنی زیادہ ہو رہی ہیں اور اتنی لڑکیاں ڈیورسی ہو کر گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور پھر ان میرڈ لڑکیاں وہ تو الگ ہے. اب اس کی وجہ سے ایک سوسائٹی میں امبیلنس تیار ہو گیا ہے. آج کا دوسرا انعام کے حقدار ہیں جو ہمارے مقدر تقدیر جو بولتے ہیں، جو تقدیر میں اتنی ڈفرینس ہے. اللہ عادل ہے تو سب کو انصاف کرنا چاہیے تھا. اور تیسرے انعام کے حقدار ہیں. مولانا میرا سوال یہ ہے کہ کس وجہ سے بنی اسرائیل کو اللہ نے بندر بنایا، ان کا کیا گناہ تھا؟ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.